یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ لیبیا میں مزاحمت سانوسیوں کو دے دی جائے گی، تو اس علاقے کے زاویے کے امیر سیدی عمر مختار وہ سانوسی تحریک کی قیادت سنبھالتے ہیں اور اٹالینز کے خلاف اعلان جہاد کیا جاتا ہے۔ سیدی عمر مختار، جن کو ان کے لوگ پیار سے سیدی عمر کہا کرتے تھے، ایک غیر معمولی عظیم الشان انسان، 70 سال کے اسکول ٹیچر، ایک روحانی وجود جو اپنے زاویے کے امیر بھی تھے اور بے انتہا عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے پورے شمالی افریقہ میں۔ آپ نے جب اعلان جہاد کیا، قبائل، ان میں بربر بھی تھے، عرب بھی تھے، افریقن بھی تھے، آپ کے جھنڈے تلے آئے اور غیر معمولی جہاد کا آغاز ہوا جو 20 سال وہ تحریک جاری رہی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 20ویں صدی کے اعلیٰ ترین ریزسٹنس فائٹر، گوریلا فائٹر، یہ 70 سالہ اسکول ٹیچر تھے جنہوں نے اس سے پہلے کبھی مسلح جہاد نہیں کیا۔ لیبیا کے وہ علاقے تقریباً 90% ڈیزرٹ ہیں۔ سہارا کے یہ علاقے علامہ اقبال کی اس شعر کی مکمل تفسیر تھے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ امام شامل مرد کوہستانی اور عبد القادر سوڈانی اور سیدی عمر مختار بندہ صحرائی کی حیثیت سے فطرت کے مقاصد کی تکمیل کر۔ دیکھیں، اٹالینز پہنچ تو چکے تھے ان علاقوں میں، اور پہلے ان کا واسطہ منظم فوج سے پڑتا تھا جس کی قیادت ترک کیا کرتے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ اٹالینز کو ایک ایسی گوریلا فوج سے واسطہ پڑا تھا کہ جو اوریجنل افریقن، نارتھ افریقن اور ڈیزرٹ میں رہنے والے سیدھے سادے لوگ تھے۔ ان کو امداد ترکوں سے ضرور مل رہی تھی، اور مصر کے راستے بھی ان کے کچھ کمک اور امداد کے راستے کھلے ہوئے تھے، لیکن صرف امداد کی حد، رسد، خوراک، ایمونیشن یہ چند رائفلوں کی حد تک محدود تھی۔ باقی تمام جنگ ان لوگوں کو خود اپنے ہی ڈیزرٹس میں کرنی تھی۔ اٹالینز ڈیزرٹ کے عادی نہیں تھے۔ ڈیزرٹ کی گرمی اور ڈیزرٹ وارفیئر ان کے ملٹری ڈاکٹرن میں ہی نہیں تھی کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنی تاریخ میں کبھی اس طرح کی جنگیں نہیں لڑی۔ اور یہ بندہ صحرائی، یہ پراسرار لوگ، یہ غازی اس قدر بجلی کی تیزی سے حرکت کرتے تھے ڈیزرٹ میں کہ آج ایک جگہ پہ اس اٹالین کانوائے کو ایمبوش کیا ہے تو 40 میل دور چند گھنٹوں کے بعد یہی کنٹینجنٹ دوبارہ حملہ کرتی تھی اور دوسرے گروپ کو ایمبوش کر لیا کرتی تھی۔ سپلائی لائن، رسد، کمیونیکیشن کے ڈپوز، ان کی کمیونیکیشن اکوپمنٹ، ان کے چھوٹی چھوٹی پوسٹ جو اٹالینز بناتے تھے، روز صاف کر دی جاتی تھی قائم کرنے کے چند گھنٹوں یا چند دنوں کے بعد ہی۔ اٹالینز بدحواس ہو گئے کہ ایک ایسے دشمن سے کیسے جنگ کریں جو ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ رات کی تاریکی میں جس طرح یہ شاہ سوار ریگستانوں میں حرکت کرتے تھے، اٹالینز کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ رات میں ان کا تعاقب کر سکتے۔ نتیجتاً دن میں اگر یہ مجاہدین چھپ کے بھی رہتے تو راتوں پہ حکومت ان کی تھی۔ 1928 تک یہ سانوسی مزاحمت سیدی عمر مختار کی قیادت میں اس قدر منظم ہو چکی تھی کہ تقریباً پورے لیبیا کا علاقہ آزاد کرایا جا چکا تھا۔ اٹالینز کے پاس صرف ٹریپولی اور بنغازی اور سمندر کے ساتھ ساتھ کچھ علاقے باقی رہ گئے تھے، اور باقی سارے علاقے مجاہدین کے پاس تھے۔ مگر یہ وقت یاد رکھیے گا کہ 1911 میں اٹالین انویژن کے بعد سے اب 1928 ہو چلی تھی، اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی تھی کہ اب اٹالینز کے پاس بہتر ایئر کرافٹ تھے، بہتر جیپیں اور ٹرک تھے، اور بہتر آرمڈ کارز تھے، اور ساتھ ساتھ وہ اس قابل بھی تھے کہ زیادہ بہتر سپلائی لائن بلڈ کر سکتے، کیونکہ اٹلی میں اس وقت حکومت میں انقلاب کے بعد تقریباً میسولینی کی حکومت آ چکی تھی۔ وہ میسولینی جو بعد میں دوسری جنگ عظیم میں بہت نام کماتا ہے، وہ فیشسٹ ڈکٹیٹر جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب مکمل طور پر اٹالین امپائر کو قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کیا جائے گا، اور وہ پہلے کئی جنرل جو شکست کھا چکے ہوتے ہیں عمر مختار کے ہاتھوں، ان کو واپس بلا کر نئی فوج، نئے جنرل، نئی قیادت بھیجتا ہے، اور ان کو روتھلیس اسکوچڈ ارتھ پالیسی کا حکم دیا جاتا ہے کہ پورے لیبیا کی عوام الناس کو ختم کر دیا جائے اگر اس مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ نئے ہتھیاروں اور نئی پالیسیز کے ساتھ 1928 کے بعد اٹالین ایک دفعہ پھر ری گروپ کرتے ہیں اور لیبیا پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو اتارتے ہیں۔ دیکھیے، گوریلا جنگ کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی بڑے گوریلا کمانڈر نے کہا کہ گوریلا اپنی آبادی میں، مقامی آبادی میں اس طرح گھومتا ہے جیسے مچھلی پانی میں۔ گوریلا جنگ لڑنے کے لیے کچھ بیسک ایلیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔
سب سے پہلا ایلیمنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ گوریلاز کے پاس ایک بیس ایریا ہو، ایک ایسا ایریا ہو جہاں یہ محفوظ ہو کے اپنے آپ کو ری گروپ کر سکیں اور جس فوج سے لڑ رہے ہیں اس کی زد سے باہر ہو سکیں۔ دوسری ضرورت ان کو مقامی آبادی کی ہوتی ہے کہ جو ان کے لیے جاسوسوں اور سپلائیز اور پروٹیکشن کا کام کرتی ہے۔ اور تیسری، گوریلاز کو ایک مسلسل ایک سپلائی لائن چاہیے ہوتی ہے کہ جو ان کو ہتھیار، ایمونیشن اور خوراک پرووائڈ۔ اگر آپ اس میں سے کسی ایک لنک کو توڑ دیں، آپ سپلائی لائن توڑ دیں، مقامی آبادی سے گوریلاز کا تعلق ختم کر دیں یا بیس ایریاز کو ختم کر دیں، تو گوریلا موومنٹ پھر اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتی۔ جنرل گرازیانی کو بھیجا گیا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ چاہے اس کے لیے جتنی بھاری قیمت دینی پڑے، جتنے لاکھ مسلمانوں کو قتل کرنا پڑے، سانوسی ریزسٹنس کو توڑنا اب مسولینی کے لیے لازم ہو گیا۔ گرازیانی نے آنے کے فوراً بعد جو پالیسی اڈاپٹ کی وہ بالکل وہی تھی کہ جو کسی بھی گوریلا جنگ کو توڑنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ مجاہدین کی سپلائی لائن مصر سے قائم تھی۔ مصر سے سانوسی گروپ، وہ تمام ان کے حلقہ احباب اور وہ دوست جو دنیا میں، مسلمان دنیا میں اس وقت پھیلے ہوئے سانوسیوں کی مدد کر رہے تھے، وہ مصر کے ذریعے سپلائیز لاتے تھے اور ترکی بھی ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ وہ کہ اس وقت تک خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی، لیکن ترکوں کی ہمدردیاں سانوسیوں سے باقی تھی۔ ایک روحانی تعلق تھا ترکوں اور سانوسیوں کا بھی۔ گرازیانی نے پہلی دفعہ پورے ڈیزرٹ میں کہ جو ایجپٹ اور لیبیا کے درمیان بنتا ہے، بہت بڑی لوہے کی فینس لگائی، ان کو مائن کیا، اس کی پیٹرولنگ شروع کی اور اس پہ روشنی لگا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب مجاہدین کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا کہ اس سپلائی لائن کو جاری رکھ سکیں کہ جو مصر سے ان کے لیے آ رہی تھی۔ دوسری طرف اس نے وہ رویہ اختیار کیا کہ جو کانسنٹریشن کیمپس کا ہوتا ہے۔ کئی لاکھ لیبین مسلمان عورتیں، مرد، بچے اور ان کے جانور، ان سب کو اپنے گاؤں سے نکال کر ساحل کے قریب بڑے بڑے ریفیوجی کیمپس میں چار دیواری لگا کر بند کر دیا۔ ریگستان کی گرمی میں جہاں پہ نہ ان کے پاس کوئی پناہ گاہ تھی، نہ پروٹیکشن تھی، نہ پانی تھا، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام، اتنے کلوز علاقے میں ان سب لوگوں کو جمع کر کے ریفیوجی سٹیٹس دے کے ان کے تمام کنٹری سائڈ کے گاؤں، ان کے شہر، ان کی بستیاں برباد کر کے، کنووں میں کچرا بھر کے، مٹی ڈال کے تاکہ مجاہدین کو پانی نہ مل سکے، مکمل طور پر پورے لیبیا کو ڈیزرٹ بنا دیا گیا۔ پورے لیبیا پر ایک عذاب طاری کر دیا گیا۔ ان کانسنٹریشن کیمپس میں کہا جاتا ہے تقریباً 5 لاکھ لیبین مسلمان بھیجے گئے اور کئی برس کے بعد جب ان کو وہاں سے رہا کیا گیا تو چند ہزار صرف باہر نکل سکے۔ تمام اسی ریگستان میں، انہی کانسنٹریشن کیمپس میں جو آج کا گوانٹانامو بے بنا ہوا تھا، جہاں پہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، پورے دنیا کا کانشیس ان کے لیے بات نہیں کرتا تھا، جو آج ہیومن رائٹس کا ہمیں سبق اور درس دیتے ہیں، ان ساری مغربی قوموں کے ہاتھ پہ ایک ایک رونگٹے پر ان کے مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے۔ اس ساری پالیسی کا بہرحال وہ اثر ہوا کہ جو ہونا چاہیے تھا۔ سیدی عمر کی مزاحمت کو شدید تکلیف و نقصان اٹھانے پڑ رہے تھے کہ جب نہ مقامی آبادی تھی، نہ پینے کا پانی تھا، نہ خوراک تھی، سپلائیز کے راستے مصر سے بند کر دیے گئے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک ڈیسپریٹ ہیلپ کے لیے مدد کی درخواست کی شریف مکہ کی طرف۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا رواج یہی تھا کہ حج کے موقع پہ چونکہ پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہوتے تھے تو آپس میں نوٹس کمپیئر کر کے پالیسیز بنائی جاتی تھی۔ 1828 میں بھی عبد القادر الجیریا سے آئے تھے اور امام شامل داغستان سے آئے تھے اور مکہ میں ہی انہوں نے آپس میں ملاقات کی۔ سیدی عمر کی حالت، ان کی مشکلات، ان کی پریشانیاں، ان کی دقتیں یہاں مکہ میں سب کو معلوم تھی اور فیصلہ کیا گیا کہ سیدی عمر کی مدد کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ کرنا چاہیے کا انداز وہی تھا جو کہ OIC کا ہوتا ہے کہ جہاں کرائسس ہوتا ہے، آگ لگی ہوتی ہے، جنگ بھڑکی ہوتی ہے، تو یہ صرف فیکٹ فائنڈنگ مشن ہی بھیج رہے ہوتے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن کی بات کریں، ہم یہاں پر محمد اسد کی بات کرنا چاہیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک جرمن شخص جو مڈل ایسٹ میں کورسپونڈنٹ تھے ایک مغربی اخبار کے، وہ مسلمان ہو گئے اور بہت خوبصورت مسلمان ہوئے، مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر، تعلیمات سے متاثر ہو کر۔ لیوپولڈ ویس، وہ جرمن، اپنا نام محمد اسد رکھتے ہیں، خوبصورت عربی بولتے ہیں، خوبصورت جرمن ہوتے ہیں اور اب مسلمانوں کے کاموں میں آگے بڑھ بڑھ کر وہ شریک ہوتے ہیں۔ یہ وہی محمد اسد ہیں جو پاکستان بننے کے بعد پاکستان بھی تشریف لائے اور لیاقت علی خان نے ان کو پاکستان کا نمائندہ بنا کر یونائٹڈ نیشنز میں بھی بھیجا تھا۔ اس وقت یہ نوجوان محمد اسد بھی مکہ میں موجود تھے
اور مسلمان علماء سے ان کے رابطے تھے، لیکن یہ عام مسلمانوں کی طرح صرف نام کے مسلمان نہیں تھے، ان میں جذبہ تھا، یہ جوش تھا، یہ کنورٹ تھے، نئے مسلمان تھے۔ انہوں نے والنٹیئر کیا کہ میں جاتا ہوں سیدی عمر کے پاس، ان تمام خطروں کے باوجود کہ اس راستے میں وہ دیوار بھی آتی تھی، وہ فینسنگ بھی تھی، اس پر اٹالین فوج کا پہرا بھی تھا، مائن فیلڈ بھی تھے، اس کے باوجود یہ راضی ہوئے اور ایک چھوٹی سی ڈیٹیچمنٹ کو لے کر یہاں سے نکلتے ہیں اور مصر کے راستے ہوتے ہوئے سیدی عمر سے ملنے لیبیا پہنچتے ہیں۔ اس پورے واقعے کا، اس پوری سفر کی خوبصورت داستان انہوں نے اپنی کتاب روڈ ٹو مکہ میں لکھی ہے۔ محمد اسد ایک چھوٹے سے مسلمان گروپ اور اپنے گائیڈز کے ساتھ مصر کی سرحد سے وائر کٹرز کے ساتھ اس فینس کو کاٹتے ہیں، مائن فیلڈ میں سے گزرتے ہوئے اور اٹالین آرمڈ کارز کو ڈاج دیتے ہوئے ڈیزرٹ میں جا کے سیدی عمر مختار سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ ایک عجیب و غریب روحانی تجربہ ہوتا ہے ان کے لیے، اور مجاہدین کے بارے میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن حاصل کر کے یہ اسی خطرناک راستے سے واپس آتے ہیں اور راستے میں ان کی جھڑپ بھی ہوتی ہے۔ مگر جب یہ سارے فیکٹ فائنڈنگ مشن کے ساتھ دوبارہ علماء کے پاس واپس مکہ پہنچتے ہیں اور پھر ایک پلان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سیدی عمر کی مدد کس طرح کی جائے، تو اطلاع آتی ہے کہ سید عمر مختار گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ اب مجاہدین کی حالت بہت زیادہ نازک ہو چکی تھی لیبیا میں۔ بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سیدی عمر مختار اور ان کے مجاہدین کی چھوٹی سی ڈیٹیچمنٹ کو اٹالینز ایمبوش کر لیتے ہیں، ان کے گھوڑے کو گولی لگتی ہے، گرتے ہیں اور زخمی حالت میں یہ 75 سال کا بوڑھا گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اٹالینز کے لیے یہ ناقابل یقین بات تھی، یہ وہ بوڑھا سکول ٹیچر بدو جس نے ان کے بڑے بڑے جنرلز کو میدان جنگ میں شکست دی تھی اور 20 سال سے ہزاروں اٹالینز کا قتل کر چکا تھا، بالآخر ان کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ ایک وار ٹرافی کے طور پر ان کو ٹریپولی اور بنغازی لے جایا جاتا ہے اور وہاں ان پر سخت ٹارچر کیا جاتا ہے۔ خود اٹالینز کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کی جرأت، دلیری اور صبر پر حیران ہیں کہ جب اس کو ٹارچر کیا جاتا تھا تو یہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے تھے اور قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے تھے۔ اس بوڑھے شخص نے کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی ہتھیار نہیں ڈالے، یہ اپنے پیروں پہ کھڑا رہا اور جس طرح مردان خداگاہ و خدا مئی ہے لائن جس میں یہ پوری تاریخ انہوں نے ریپیٹ کی ہے۔ جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ عزت کرنے پر مجبور ہیں اور ان کی شان میں انہوں نے کنگڈم آف ہیون ایک جدید فلم ابھی بنائی ہے، اسی طرح عمر مختار بھی اس بات کے باوجود کہ بدترین دشمن تصور کیے جاتے تھے، یہ دشمن، یہ اٹالینز، یہ مغربی مجبور تھے کہ ان کی عزت کریں۔ عمر مختار اس کے بعد پوری عرب دنیا میں خصوصاً ایک ہیرو کی حیثیت سے آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ لیبیا میں تو خاص طور پر کئی عمارات، سڑکیں، حتیٰ کہ لیبیا کے بینک نوٹ پر بھی سیدی عمر مختار کی تصویر۔ لیبیا میں 16 سپٹمبر جو ان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے، یوم آزادی، اس دن منایا جاتا ہے جس دن عمر مختار کو شہید کیا گیا۔